اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین گرامی قدر، توحید کے حوالے سے ہم جس چوتھے کورس کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے، اپنے آقا، اپنے مالک، اپنے پروردگار سے کس طرح زندہ تعلق قائم کر سکتے ہیں، اور اس تعلق کی وہ کیا اساسات ہیں جو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ اور اگر قرآن مجید بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی وہ اساسات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں، اور انہی کی بنیاد پر ہمیں اپنے رب سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ایک نفسیاتی مخلوق ہے، انسان احساسات کی سطح پر جیتا ہے، اور یہ احساسات ذہنی کیفیات ہیں۔ تو چنانچہ قرآن مجید نے ہمیں ان رویوں کا، ان ذہنی کیفیات کا اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کے حوالے سے ان نفسیاتی بنیادوں کا گویا کہ ہمیں پتہ دیا ہے، ہمیں نشان دیا ہے، جن کو ہم اگر اختیار کر لیں تو حقیقی معنوں میں ہم ایک خدا پرست انسان بن سکتے ہیں، جسے آج کل کی مروجہ اصطلاح میں تو ایک روحانی انسان کہا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کی اصطلاح میں اسے ربانی انسان کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ پچھلے لیکچر میں نے توجہ دلائی تھی کہ قرآن مجید نے جو تعبیر اختیار کی ہے وہ روحانیت کی نہیں ہے بلکہ ربانیت کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بندہ خدا کی ہستی میں، اس کے احساس میں جینے والا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے اس کی پہلی اساس کا مطالعہ کیا تھا، اور وہ اساس جس طرح کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایمان تھی۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کسی آبائی عقیدے کو ماننے کا نام نہیں بلکہ اس سچائی کو دریافت کرنے کا نام ہے جس کی تائید میں پوری کائنات کھڑی ہوئی، اور وہ یہ حقیقت ہے کہ خدا اس کائنات کا بنانے والا ہے، وہ رب واحد ہے، اور ایک روز اس کے حضور ہمیں پیش ہونا ہے، اور ہم دلائل کی بنیاد پر قرآن مجید کے بیانات کی روشنی میں، قرآن مجید میں بیان کی گئی نشانیوں کی بنیاد پر اس رب کو مانتے ہیں، اور نہ صرف مانتے ہیں بلکہ ہمارا یہ ماننا یقین کے درجے میں پہنچا ہوا ہے، اور پھر یہ جو ہمارے قلب کی کیفیت ہے اس اعلان عام میں بدلتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، اسی کے مسلم ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے، اور ہم نے ہر سرکشی کو چھوڑ کر قنوت یعنی فرما برداری کا راستہ اختیار کر لیا، اور اب جو بھی کریں گے ہم خالصتاً اسی کے لیے کریں گے۔ تو ایمان، اسلام، یقین، قنوت اور اخلاص کا یہ جو ایک راستہ ہے، یہ وہ پہلی اساس تھی جو قرآن مجید نے بیان کی، اور پچھلی دفعہ اس طالب علم میں سے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھا۔ آج انشاءاللہ ہم ایک دوسری اساس کا مطالعہ کریں گے، بلکہ اس کے بعد 2-3 اساسات انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ دوسری اساس جو قرآن مجید نے بیان کی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس حقیقت کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا محض اس بات کو ماننا نہیں ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم یہ مانتے ہیں کہ دنیا میں یورپ کا کوئی بر اعظم ہے، امریکہ کے نام کا کوئی ملک ہے، یا سعودی عرب کے نام کا کوئی ملک ہے۔ خدا کو ماننا ایسا ماننا نہیں ہے، بلکہ خدا کو ماننا اپنے معبود، اپنے خالق اور اپنے مالک کو ماننا ہے۔ تو اگر وہ معبود ہے تو پھر اس کی عبادت ہونی چاہیے، اور اگر وہ مالک ہے اور اس میں کیا شک ہے کہ وہی مالک ہے تو پھر اس کی اطاعت ہونی چاہیے۔ چنانچہ ایمان و یقین جو ایک داخلی کیفیت کا نام ہے، اور اسلام و قنوت جو ایک اصولی فیصلے کا نام ہے، اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ایک عملی رویہ اختیار کیا جائے۔ یہ عملی رویہ عبادت رب کا رویہ ہے، اور یہ عملی رویہ اطاعت رب کا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہمارے دین نے ہمیں عبادات کا ایک پورا نظام دے رکھا ہے، اور شریعت کا ایک پورا قانون ہمیں عطا کر رکھا ہے۔ پہلی چیز کیا کرتی ہے کہ ہمارے اندر جو جذبہ پرستش پایا جاتا ہے اس کے اظہار کے لیے مختلف مراسم عبودیت طے کرتی ہے، متعین کرتی ہے۔ اور شریعت کیا کرتی ہے کہ زندگی کے ہر اس میدان میں جہاں ہم اپنی عقل سے صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے، قانون سازی نہیں کر سکتے، وہاں ہمیں ایک انتہائی بیلنسڈ، متوازن قانون دیتی ہے جو دراصل ایمان و اخلاق کے تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، اور ان دو چیزوں کو ہم چونکہ بعض دوسرے پہلوؤں سے بہت تفصیل سے پڑھیں گے، یہ بحث خود اس سلسلہ تعلیم میں بھی جو کہ عبادات میں زیر بحث آئے گی، اس لیے میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا۔ اسی طریقے سے شریعت کو ہم الگ سے پڑھیں گے، اور شریعت کے ایک ایک قانون کا مطالعہ کریں گے، اس لیے کہ جو تیسری چیز مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، یعنی ایمان، اخلاق کے علاوہ تیسری چیز شریعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور ہمارے اوپر لازمی ہے کہ ہم کم سے کم فرد کے حوالے سے جو شریعت کے احکام ہیں انہیں سیکھیں۔ تو انشاءاللہ ہم ان کا بھی مطالعہ کریں گے، ان کو بھی ہم پڑھیں گے۔
تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. آپ سب جانتے ہیں کہ عبادات کی جب بات کی جاتی ہے تو اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، اعتکاف ہے، اور شریعت کے بھی قوانین ہیں جو زندگی کے مختلف دائروں میں، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں. تو ان سب چیزوں کو ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. اس وقت صرف انہیں اس حیثیت میں آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ اللہ سے تعلق کی جو اساسات ہیں اس میں اس کی بنیادی حیثیت ہے کہ ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے. اور اس میں ایک چیز جو بڑی اہم ہے کہ یہ جو عبادت کرنی ہے، یہ جو اطاعت کرنی ہے، یہ بر و احسان کے ساتھ کرنی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس عبادت اور اطاعت کو ہم کوئی بوجھ نہیں سمجھیں گے. یعنی ہماری فیلنگ یہ نہیں ہوگی کہ ہم پہ کوئی مصیبت ہے جو لاد دی گئی ہے، بلکہ بہت اچھے طریقے سے، محبت سے، شوق سے، رغبت سے، خوبی و کمال کے ساتھ اس کو ہم ادا کریں گے، وفاداری کے احساس کے ساتھ ادا کریں گے. بر جو ہے وہ وفاداری کو کہتے ہیں، اور احسان جو ہے وہ اچھے طریقے سے کسی کام کو کرنے کو کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے کہ تم نماز اس طرح پڑھو، عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اور اطاعت ہمیں اس طرح کرنی چاہیے گویا کہ فرشتے، خدا کے فرشتے یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور خدا کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے خود موجود ہیں. ظاہر ہے کہ اس طرح ہماری کیفیت بڑی جدا ہو جاتی ہے. یعنی یہ کوئی اس طرح کوئی رسمی اور سرسری چیز نہیں رہتی، بلکہ پھر ہماری عبادت اور ہماری اطاعت جو ہے وہ گویا کہ خدا کی بارگاہ میں ایک حقیقی اور زندہ نذرانہ بن جاتا ہے. تو یہ پہلی چیز ہے جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کی عبادت ہونی چاہیے، خدا کی اطاعت ہونی چاہیے، اور یہ دونوں چیزیں بر و احسان کے ساتھ ہونی چاہیے. یعنی خوبی کے ساتھ ہونی چاہیے، اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، وفاداری کے جذبے کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. اس کے بعد جو اگلی اساس ہے، یہ جو قرآن مجید بیان کرتا ہے، اس کا ایک پس منظر ہے. میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کے سامنے وہ پس منظر رکھوں. دیکھیے، ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں پر کوئی جدید محاورے کے مطابق فری لنچ نہیں ہوتا. یعنی کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا، مفت میں نہیں دیتا، ہر چیز کا معاوضہ لیا جاتا ہے. اور اگر ہم وہ معاوضہ پیش نہیں کر سکتے تو پھر بس زیادہ سے زیادہ ہمیں بھیک دی جا سکتی ہے. اس بھیک میں ہمیں ذلیل بھی کیا جائے گا، رسوا بھی کیا جائے گا، زحمت بھی ہوگی، اور بمشکل تمام ہمیں ہماری ضرورت کی چیز ملے گی. لیکن اسی دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہر طرف انمول نعمتیں ہیں. آپ ہوا کو لے لیجئے، آپ سانس کو لے لیجئے، جس کے بغیر ہم ایک سیکنڈ زندہ نہیں رہ سکتے. ایک سیکنڈ زندہ نہیں رہ سکتے ہم سانس لیے بغیر. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ فری ہے. آپ پانی کو لے لیجئے کہ پانی کے بغیر ہم 2 دن زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ آسمان سے چھاجوں میں برساتے ہیں اور پانی ہی پانی یہاں پہ ہو جاتا ہے. خوراک کو آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ خود اس کو قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں کہ جانوروں کے لیے انہوں نے اتنے سارے جانور ہیں، طرح طرح کے جانور ہیں، ان کے لیے صرف بے مزہ گھاس بنائی ہے. دوسری طرف انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذائقے کا ایک دسترخوان ہے جو کہ بچھا رکھا ہے. تو یہ نعمتیں پا کر ایک بندہ مومن جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو بے اختیار اس کے دل میں شکر گزاری کا احساس پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں اس ہستی کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو شکر گزاری اور محبت یہ گویا کہ مزید ایک اور وصف ہے جس کو ہم آج پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہمیں زندہ تعلق قائم کرنا ہے، ایک ربانی انسان بننا ہے، تو پھر اگر ہمیں عبادت گزار ہونا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں شکر گزار بھی ہونا ہے. ہمیں اپنے رب سے محبت کرنی ہے. بلکہ جس طرح قرآن مجید ہمیں یہ بات بیان کرتا ہے کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن مجید کہتا ہے کہ اہل ایمان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو پھر گویا کہ ہمیں سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے. ہماری زبان پہ خدا کی حمد، اس کی شکر گزاری کے نغمے ہونے چاہیے. تو یہ دوسری چیز ہے. اچھا، اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ دیکھیے، یہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اس میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت دین حق کی ہدایت ہے. کیوں ہے یہ نعمت؟ اس کو بھی سمجھ لیجیے. دیکھیے، یہ جو ہدایت کی نعمت ہے، دین حق کی نعمت ہے، یہ اصل میں ہمارے لیے جنت کے دروازے کھولتی ہے. اور جنت کیا ہے؟ وہ بادشاہی ہے جو زمین سے لے کر آسمانوں تک پھیلی ہوئی ہے. اس دنیا میں جو نعمتیں پائی جاتی ہیں وہ اس نعمت کا، جنت کی نعمت کا لاکھواں کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے. وہاں جو نعمتیں ہوں گی اس سے لاکھوں کروڑ ارب و خرب گنا زیادہ ہوں گی. تو وہ دین جو ان آسمانی نعمتوں کا دروازہ کھول رہا ہے، تو آپ دیکھیے سب سے بڑی نعمت تو وہ دین ہوا.
تو اس دین سے پھر ہمیں محبت ہوتی ہے، اور اس دین کے اوپر اگر کوئی برا وقت آ جائے تو پھر یہ جو محبت ہے حمیت اور حمایت میں ڈھل جاتی ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس دین کی نصرت کی جائے۔ تو شکر گزاری اور محبت کے ساتھ جو تیسرا تقاضا اسی گروپ میں نے رکھا ہے وہ نصرت دین کا ہے، یعنی پھر آدمی دین پہ اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو پھر اپنے رب کے لیے وہ اٹھے، فی سبیل اللہ اٹھے، اور اس راہ میں وہ سعی و جہاد کرے، اس راہ میں وہ اپنا پیسہ خرچ کرے، اس راہ میں وہ وقت لگائے، اس راہ میں وہ زندگی لگائے، اور اگر ضرورت ہے، ریکوائرمنٹ ہے، حالات کا تقاضا ہے، تو پھر اس راہ میں انسان کو جان بھی دے دینی چاہیے۔ یہ جان بھی اگر گئی تو پھر سمجھے کہ حاصل زندگی ہے۔ تو یہ نصرت دین کا مطالبہ بڑا غیر معمولی مطالبہ ہے، اور یہ مطالبہ وہیں سے پھوٹ رہا ہے، اس لیے کہ یہ حمیت و حمایت ہے، اور حمیت و حمایت اصل میں محبت سے جنم لیتی ہے۔ تو شکر، محبت اور نصرت دین، یہ اگلا مطالبہ ہے جو اس زمن میں ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، یعنی عبادت کے ساتھ اس کو بھی ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پھر جو ایک اور تیسری اور آخری چیز انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، جو خدا سے تعلق کی، زندہ تعلق کی ایک بڑی اہم اساس ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد یا ذکر الہی، یہ سمجھیے کہ یہ ہر نیکی کی جڑ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیے، خدا یاد رہے گا، خدا یاد آئے گا، تبھی تو ہم اس کی عبادت کریں گے، اطاعت کریں گے، بندگی کریں گے، یعنی ہم کر نہیں سکتے۔ اگر ہمیں خدا یاد نہ رہے تو ہم کیسے اس کی عبادت کر سکتے ہیں، کیسے اس کی اطاعت کر سکتے ہیں؟ تو یہ ذکر جو ہے، خدا کی جو یاد ہے، یہ بنیادی دینی مطالبات میں سے ایک مطالبہ ہے۔ لیکن اس کے متعلق یہ سمجھ لیجئے، اس طرح لوگوں کو غلط فہمی ہے، یہ کوئی مالا جپنے جیسا عمل نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ورد نہیں ہے، یہ ایک احساس ہے، یہ کیفیت ہے۔ اس کیفیت کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ جس طرح کسی ماں کا عزیز بیٹا اگر اس سے دور گیا ہوا ہو تو پھر ماں اس کا نام نہیں لیتی رہتی، یوں نہیں کرتی کہ ہر وقت صبح شام 100 دفعہ اس نے صبح اس کا نام لے لیا، 100 دفعہ اس نے دوپہر میں اس کا نام لے لیا، 100 دفعہ اس نے سونے سے پہلے اس کا نام لے لیا، یعنی یوں نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار نام بھی لے لیتی، لیکن اصل میں ایک دلی کیفیت ہے، ایک جذبہ ہے، ایک احساس ہے جو دل میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے یاد، یہی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی ہستی کسی قسم کی تجسیم سے پاک ہے، یعنی ان کی کوئی ظاہری شکل و صورت یہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک محدودیت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر محدود چیز سے بلند ہیں، پاک ہیں، تو ان کا کوئی جسم نہیں، ان کی کوئی شکل نہیں، وہ بلند ہے ان ساری چیزوں سے، وہ پاک ہے ان ساری چیزوں سے۔ اور دوسری طرف انسان کا معاملہ یہ ہے، جسے اقبال نے بیان کیا ہے کہ خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، پوچھتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ تو انسان تو حواس پرست ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے پھر یہ سکھایا ہے کہ انسان خدا کو اس کی صفات کے ساتھ یاد رکھے۔ اور اس کا ایک پہلو تو وہ ہے جو نماز کے حوالے سے قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، خود اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے کہ تم چونکہ اپنے حالات میں جیتے ہو، لمحے موجود میں جیتے ہو، اپنے محسوسات میں جیتے ہو، تم بھول جاتے ہو مجھے۔ تو نماز کا ایک نظام ہے جو بنایا گیا ہے، ایک عبادت ہے جو ہمیں دی گئی ہے، اور اس عبادت میں ہم 5 دفعہ مسجد میں جاتے ہیں یا گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، یعنی کسی اور موقع پہ یاد نہ رہے، ہم سارے کام چھوڑ کے جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ یاد رہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ دین نے مقرر کیا ہے۔ دوسری جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں، جو اسالیب ہمیں سکھائے ہیں کہ اس کے علاوہ تم اللہ کو کس طرح یاد کرو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی حمد سکھائی ہے کہ تم اللہ کی حمد کرو۔ حمد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوبیوں اور اس کے کمالات کا اعتراف کرنا ہے، اس کی نعمتوں کا اقرار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی تسبیح سکھائی ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو، اس کی ہستی کو ہر عیب، ہر عجز، ہر کمزوری سے بری قرار دینا ہے۔ یعنی پہلی چیز اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں مثبت طور پہ ایک بات بیان کرتی ہے تو یہ دوسری چیز ہر منفی چیز کے متعلق یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر منفی چیز سے پاک ہے۔ اور پھر اس کی کبریائی بیان کرو، اس کی عظمت کے ترانے پڑھو، یہ اقرار کرو کہ تمہارا رب سب سے بڑا ہے۔ تو حمد، تسبیح اور تکبیر، اللہ کی کبریائی کا بیان، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ ذکر نہیں ہو سکتا کہ جب تک انسان اپنی ذہن کو استعمال نہ کرے، انسان اپنی عقل کو استعمال نہ کرے، انسان سوچے نہ، اس لیے کہ انسان اصل میں ایک سوچنے والی مخلوق ہے۔ انسان جب کائنات پر غور کرتا ہے تو اسے ہر طرف خدا کی قدرت، رحمت، ربوبیت اور حکمت کے جلوے بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو پھر یہ تفکر کی عبادت ہے۔
جو اصل میں انسان کو ذکر کی طرف لے کے جاتی ہے. انسان چونکہ ایک عقلی وجود ہے اور عقل کا وظیفہ تفکر ہے، تدبر ہے، غور و خوض ہے، چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے، تو یہ سوچ، یہ تفکر، یہ تدبر ہے اصل میں جو ہمیں اس طرف لے کے جاتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے. میرے ساتھ جو کچھ پیش آ رہا ہے اس کے پیچھے میرا رب ہے. مجھے جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں میرے رب کی ملی ہوئی ہیں، جو عافیت مجھے حاصل ہے میرے رب کی وجہ سے حاصل ہے. پھر اس کے بعد انسان خدا کو یاد کرتا ہے. تو ذکر کے ساتھ فکر ہمیشہ لازمی ہوتا ہے، اور اس فکر کا ایک اور بڑا غیر معمولی اظہار ہوتا ہے. دیکھیں انسان بڑی عاجز مخلوق ہے، انسان بہت کمزور ہے. ہم ایک ایسی کائنات میں جی رہے ہیں جہاں شاید کچھ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم بے بس ہیں، ہم بے کس ہیں. ایسے میں قدم قدم پر ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہماری مدد کی جائے. چنانچہ مدد کے لیے ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، اس سے فریاد کرتے ہیں، اس سے التجا کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ دینے والے کے پاس سب کچھ ہے، وہ دے سکتا ہے، بس ہمیں مانگنا ہے. اور ہمارے داتا کے، ہمارے انداتا کے دربار سے کوئی شخص خالی نہیں جاتا، اس کے لیے قبولیت کا در کھولا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے سب کچھ دے دیتے ہیں، شرط یہ کہ مانگنے والا ہو. تو پھر دعا ہے جو ذکر و فکر کے ساتھ جنم لیتی ہے، اور اس میں سب سے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے. آپ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو پڑھ لیجئے، آپ کے اذکار کو پڑھ لیجئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام طور پر کہ ان عربی الفاظ میں کوئی خاص چیز ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے اس میں کوئی شک نہیں، وہ بڑے غیر معمولی ہیں، بے مثل ہیں، لیکن یہ اصل میں حضور کی داخلی کیفیات کا اظہار تھا. تو حضور کے الفاظ اس میں کوئی شک نہیں کہ غیر معمولی ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن یہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ اپنی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اس کا ذکر کر سکتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو ذکر و فکر کے ساتھ مل کر اس وصف کو بھی بندہ مومن کی روحانیت کو بڑھانے میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہے. جس وقت ہم خدا کو یاد کرتے ہیں، خدا کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کی کائنات پر غور کرتے ہیں، اور پھر اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. تو یہ 3 اساسات ہیں جن کا ہم نے مطالعہ کیا ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.